آپ لوگ سارے ان سے واقف ہی ہوں گے. بھائی شہاب صاحب، ان کو پکڑنا ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح چیزیں پتہ نہیں ہے تو کسی جا کے مفتی کے پاس بیٹھو، کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھو، پہلے ساری چیزیں معلوم کرو. اور اتنے لوگ اس کے ساتھ میں یہ ہے وہ ہے، تم سے نہیں ہو رہا ہے تو چپ بیٹھو، جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے. پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. آج کی ویڈیو ہمارے اگلے سال کے جو حاجی ہیں، حاجی شہاب صاحب، بھائی شہاب، تو وہ چونکہ پنویل سے گزر رہے ہیں تو تھوڑا ہم بھی انہیں کے ساتھ میں چل رہے ہیں. رات میں الحمدللہ ان سے ملاقات وغیرہ بھی ہو گئی بڑی تفصیل سے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں مفتی حذیفہ صاحب ہیں، ہمارے مفتی زہیب صاحب بھی ہیں، اور ہمارے مولانا عبدالرؤف صاحب بھی ہیں. قافلہ بڑا تیزی سے چل رہا ہے ماشاءاللہ، ان کی اسپیڈ بڑی تیز ہے تو ہم بھاگ کر بھی ان کو پکڑ نہیں پا رہے. تو ہم جتنی کوشش ہو رہی ہے ہماری اتنا چل پا رہے ہیں. باقی دعا ہے کہ اللہ ان کے سفر کو آسان فرماوے، اور جو بھی سفر میں مشقتیں ہوں اللہ ان کی دور فرماوے. باقی ملتے تھوڑی دیر بعد. یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی شہاب ہیں، آپ لوگ سارے ان سے واقف ہی ہوں گے، اور بڑا قافلہ ہمارے ساتھ میں چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ابھی ہم پنویل برج سے پار ہو رہے ہیں، اورین مال پہنچنے کو ہے. یہ کچھ ہمارے قافلے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور یہ ہمارے کچھ مقتدیان بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ. اپنی صبح کی نیند کو تیاگتے ہوئے آئے ہوئے، بس یہی اس امید پہ کہ اگر ان کے ساتھ میں کچھ قدم چلیں گے، اللہ ہمارے ان قدموں کو اگر مبارک کرے تو اللہ بس اپنے گھر کی حاضری بھی نصیب فرماوے اور اپنے حج بھی نصیب فرماوے. بہت آگے چل رہے ہیں ہمارے، ان کو پکڑنا ممکن نہیں ہے. ہمارا یہ کام ناممکن ہے. 2-3 باتیں مجھے ابھی آپ لوگوں سے کرنی ہے جو ہمارے شہاب بھائی کو لے کر ہے. ٹھیک ہے، مجھے جب سے شہاب بھائی ہے نا ہمارے، جو کیرالہ سے نکلے ہیں ماشاءاللہ، پیدل حج کر رہے ہیں، اور جب سے وہ کوکن میں داخل ہو گئے تب سے بہت سے لوگوں کے مجھے فون آئے ہیں، اور کل تو بہت زیادہ لوگوں کے فون آئے مجھے کہ یار مفتی صاحب یہ ایسا چل کے جا رہا ہے بندہ، تو یہ چل کر جانا صحیح ہے کیا؟ اور اس کو اتنی تکلیف ہوں گی، اب تو ساری سہولتیں ہیں پھر بھی وہ چل کر جا رہا ہے، کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ وہ سب تو دیکھو. اور کچھ تو اللہ معاف کرے نیتوں پہ شک کر رہے ہیں، اس کے ارادوں پہ شک کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نا 2-3 چیزیں میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ دیکھو، نیتوں کا اور دل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات صرف اور صرف وہ ہے. تو ہم اور آپ کی کچھ اوقات نہیں ہے کہ کسی کے دل کو جج کرے، کسی کے ایمان کو جج کرے اور کسی کی نیت کو جج کرے. سب سے پہلی بات. دوسری چیز کہ یار چل کر پیدل حج کرنا زیادہ افضل ہے یا سواری پر؟ جب اب اتنی ساری سہولتیں ہیں، پلین سے جا سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس سال جا سکتا تھا لیکن پھر بھی اگلے سال کے لیے جا رہا ہے، اور پیدل چل کر جا رہا ہے، سواری ہو کر بھی اس کے پاس طاقت تھی اتنا، ماشاءاللہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے تو وہ جا سکتا تھا بائی پلین وغیرہ ساری جو چیزیں ہیں. تو اس میں جب آپ قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہو نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وہاں پہ کیا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ مخاطب کریں، اے ابراہیم تم ندا لگا دو لوگوں میں، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور اونٹنیوں پر بھی، سواریوں پر بھی. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے پس منظر میں بہت سے بلکہ اکثر مفسرین نے اس آیت کے پس منظر میں یہ لکھا ہے کہ پیدل حج کرنا یہ سواری پر حج کرنے سے زیادہ افضل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیدل حج کرنا یہ سواری پر حج کرنے سے زیادہ افضل ہے. گرچہ امام شافعی کا مسلک سواری پر حج کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج بھی اسی لیے کیا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جاوے. ورنہ یہاں پہ آیت میں بھی دیکھیں نا آپ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدل حج کرنے والوں کا ذکر کیا، بعد میں سواریوں پر کرنے والوں کا ذکر کیا. سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سے بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے اقوال ملتے کہ کاش ہم پیدل حج کر پاتے. اس میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود
मुफस्सिर उम्मा, इस उम्मत के मुफस्सिर कहा जाता है जिन्हें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जिनके लिए हैं, वो खुद फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज़ के फौत होने का कभी कुछ अफसोस नहीं हुआ, सिर्फ एक अफसोस है कि मैं पैदल हज कर नहीं पाया। कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी ये ख्वाहिश कि मैं पैदल हज कर पाता। तो अगर कोई पैदल हज कर रहा है तो वो एक फजीलत वाला अमल कर रहा है, तो उस सिलसिले में वो सवारी पर होते हुए क्यों नहीं कर रहा? तो ये एक अलग फजीलत है उसकी, और बहुत सारे सवाबा वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये हम चीज़ें क्लियर करें। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि यार पैदल हज करना भी ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि आजकल सवारियों का और सारी मतलब सहूलत का मामला चल रहा है ना, तो हमारे जहन में भी नहीं है कि पैदल हज करना। तो अगर कोई कर रहा है ना, तो फिर लोगों को ऐसे अचंभे की बात महसूस हो रही है कि यार ये क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। तो यार ये चीज़ें छोड़ दो। आप अगर आपको सही चीज़ें पता नहीं है तो किसी जाके मुफ्ती के पास बैठो, किसी आलिम के पास जाके बैठो, पहले सारी चीज़ें मालूम करो। पहले ही हम अपनी तरफ से जज करने लगते हैं और सारे अपने जहनों में सवालात तैयार करके बैठ जाते हैं, यार ये क्यों कर रहा है, इतने लोग उसके साथ में, ये है वो है, तुमसे नहीं हो रहा है तो चुप बैठो, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। बात समझ में? ये फजीलत है, अलग चीज़ है। हाँ, और ये भी एक अलग चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि सवारी पर किया, वो भी एक अलग चीज़ है, वो अलग फजीलत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। मुफस्सिरीन ने और कुरान का भी जो पस मंज़र है, इसलिए कि चूँकि इसमें मशक्क़त ज़्यादा होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी यहाँ पर जब आयत में जिक्र किया तो पैदल हज करने वालों को पहले जिक्र किया। बात समझ में आ रही? ये 2-3 बातें थी थोड़ी आपसे बतानी, और इसीलिए आज हमने कुछ कदम शिहाब भाई के साथ में चले, ताकि कम से कम अल्लाह ताला हमारी इस थोड़ी सी काविश को कबूल करके हमें भी हज की तौफीक नसीब फरमाए, हमें भी हज का बुलावा आ जावे, हमें भी अपने घर का दीदार नसीब फरमावे। ठीक है इंशाल्लाह। आखिर में जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पे नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग आ रहे हो, चैनल देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे बहुत से मसाइल के ताल्लुक से हम बात करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिए, और दूसरों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।